على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمد لوليه والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں بھی میاں بیوی اور اخیافی بھائی بہنوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں. اس سے پچھلی آیت میں اولاد کے حقوق بیان کیے گئے تھے اور ماں باپوں کے حقوق بیان کیے گئے تھے. اس سے پچھلی آیت میں ایک خاص اصول یہ بتلایا گیا تھا کہ میراث کی تقسیم میں اصول یہ ہے کہ بیٹے کو ڈبل اور بیٹی کو سنگل دیا جائے گا. للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کے لیے دو لڑکیوں کے حصے کے برابر اس کو حصہ ملے گا. اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا اگر لڑکیاں دو یا دو سے زائد ہوں تو پھر وہ تمام کے تمام دو تہائی حصہ دیا جائے گا اس ترکے میں سے جو اس کے والدین چھوڑ کر مر گئے ہیں. اور اگر صرف ایک ہی بیٹی ہو، لڑکی ایک ہی ہو اور بیٹا کوئی ہو ہی نہیں تو ایسی شکل میں آدھا مال بیٹی کو دے دیا جائے گا اور باقی آدھا دوسرے رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے گا. ماں باپوں کے لیے بتلایا گیا تھا کہ والدین کے لیے ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا اگر مرنے والے نے اپنے پیچھے اولاد چھوڑی ہے. اولاد بھی ہے اور ماں باپ بھی ہیں تو ایسی شکل میں ماں باپ کو چھٹا حصہ یعنی 1/6 دونوں کو ماں باپوں کو دے دیا جائے گا. اور اگر اولاد نہیں ہے، صرف اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث بنتے ہیں تو ایسی شکل میں ماں کے لیے تہائی حصہ یعنی 1/3. اور اگر مرنے والے کے بھائی بہن بھی ہوں چاہے وہ کسی بھی طرح کے ہوں، دیکھو بھائی بہن 3 طرح کے ہوتے ہیں، عینی، اللاتی، اخیافی. عینی ان کو کہتے ہیں جو حقیقی بھائی بہن ماں باپ دونوں میں شریک ہوں، ان کو کہتے ہیں حقیقی بھائی بہن. اللاتی ان کو کہتے ہیں جو باپ شریک ہوں ماں الگ الگ ہوں. اخیافی ان کو کہا جاتا ہے ماں شریک ہیں باپ الگ ہیں. تو اللہ نے فرمایا اگر فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پس اگر مرنے والے کے بھائی بہن ہوں چاہے وہ کسی بھی طریقے کے ہوں، عینی ہوں، اللاتی ہوں، اخیافی ہوں، ایسی اگر اس نے بھائی بہن چھوڑے ہیں تو پھر ماں کے لیے چھٹا حصہ. جو میراث تقسیم ہوتی ہے وہ وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد. اب اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ میاں بیوی کے حقوق بیان فرما رہے ہیں. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارے لیے اس مال میں سے جو مال تمہاری بیویاں چھوڑ کر مر جائیں تو اس میں سے تمہارا آدھا مال ملے گا تمہیں. یعنی مرنے والی بیوی ہے اور بچ گیا کون؟ شوہر. اور اولاد اس کے کوئی ہے نہیں، صرف دونوں میاں بیوی تھے، اولاد تھی نہیں. بیوی کا انتقال پہلے ہو گیا، اب شوہر بچا ہے تو شوہر کو اس مال میں سے، بیوی کے مال میں سے کتنا ملے گا؟ آدھا مال شوہر کو دے دیا جائے گا. باقی جو آدھا بچا ہے وہ عورت کے، مرنے والی عورت کے رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے گا اگر اولاد نہیں ہے تو. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہاری بیویاں پہلے مر جائیں اور شوہر بچ جائیں
اور بیوی نے جو مال چھوڑا ہے، بیوی کے تمہارے کوئی اولاد تھی نہیں، تو جو بیوی نے مال چھوڑا اس میں سے آدھا مال شوہر کو دے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلے بیویوں کے مرنے کے لیے فرمایا کہ جو بیویاں اگر مرتی ہیں تو شوہروں کو آدھا مال۔ وجہ یہ ہے کہ مرد کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے، تو ہونے یہ چاہیے کہ مرد کو لمبی عمر ملے۔ اگر شوہر پہلے مر گیا، بیوی بچ گئی، تو بیوی چونکہ ذمہ داری کم اٹھا پائے گی تو بیچاری پریشان ہوگی، اس لیے پہلے اس شکل کو بیان فرمایا کہ مرنے والی عورت ہے، اولاد تھی نہیں، شوہر تھا اس کا، تو بیوی نے جو مال چھوڑا ہے اس میں سے شوہر کو آدھا دے دیا جائے گا۔ بعض علاقے یا بعض جگہ ایسی ہیں جہاں عورتیں پہلے مرتی ہیں شوہروں کے مقابلے میں، کہیں اس کے الٹا ہوتا ہے۔ چونکہ مردوں کے اوپر ذمہ داری اللہ نے رکھی ہے، عورت کے اوپر نہیں رکھی ہے، اس لیے پہلی شکل میں عورت کے لیے کہا گیا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تمہارے لیے آدھا مال ہے جو مال تمہاری بیویاں چھوڑ کر مر جائیں، إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان بیویوں کے اولاد نہ ہو۔ یہ آدھا مال شوہر کو کب ملے گا؟ جب کوئی اولاد نہیں تھی، اور اگر اولاد ہو تو کیا ملے گا شوہر کو؟ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ، پس اگر مرنے والی عورتوں کے اولاد ہو تو تمہارے لیے پھر ایک چوتھائی مال ملے گا، 1/4 اس مال میں سے جو وہ عورتیں تمہاری بیویاں چھوڑ کر مر جائیں۔ من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، وصیت کے بعد جو وصیت وہ کر کے مری ہیں، یا قرض کی ادائیگی کے بعد جو قرضہ ان کے ذمے تھا۔ مرنے والی عورت ہے، پہلے عورت مری، شوہر زندہ ہے، اولاد ہے نہیں، تو شوہر کو آدھا مال۔ مرنے والی عورت ہے لیکن اولاد بھی ہے، شوہر بھی ہے، تو شوہر کو پھر کتنا ملے گا؟ چوتھائی، یعنی 1/4، اور باقی جو بچائے مال وہ اس کی اولاد میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اب تک تو بات آئی تھی بیوی مرے، اور اگر مرنے والا شوہر ہے اور اولاد ہے نہیں، دونوں میاں بیوی تھے، شوہر پہلے مر گیا، بیوی بچ گئی، تو اب بیوی کو کیا ملے گا؟ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، عورتوں کے لیے چوتھائی حصہ ہے اس مال میں سے جو تم چھوڑ کر مر جاؤ۔ إن لم يكن لكم ولد، اگر تمہارے اولاد نہ ہو، اولاد نہیں ہے، صرف دونوں میاں بیوی تھے، لیکن مرنے والا پہلے کون مر رہا ہے؟ شوہر کا انتقال ہو رہا ہے، تو بیوی کو کتنا ملے گا؟ چوتھائی، 1/4۔ اور اگر اولاد ہو، مرنے والا شوہر مرا، پیچھے اپنے اولاد بھی چھوڑ کر گیا، بیوی بھی چھوڑ کر گیا، اولاد بھی ہے اور شوہر بھی ہے، تو ایسی شکل میں بیویوں کو فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، پس اگر تمہارے اولاد ہو تو بیویوں کے لیے 8واں حصہ ہے اس مال میں سے جو تم چھوڑ کر مر جاؤ، وصیت کے بعد جو تم وصیت کر کے مرو، یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اگر مرنے والا آدمی ایسا ہے کہ جس کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، اس کے اصول اور فروع یعنی بیٹے پوتے بھی نہیں ہیں اور باپ دادا بھی نہیں ہیں۔ ایک آدمی مرنے والا ایسا مر رہا ہے کہ اس کے اولاد بھی نہیں تھی اور باپ دادا بھی نہیں تھے، اس کو کہتے ہیں شریعت میں کلالہ، یعنی ایک اکیلا تھا وہ، اس کے اولاد بھی نہیں تھی اور باپ دادا بھی نہیں تھے۔ ایسا آدمی مال چھوڑ کر اگر مر رہا ہے تو یا وہ ایسے مرد بھی ہو سکتا ہے وہ، اور وہ ایسی عورت بھی ہو سکتی ہے کہ جس کے اولاد بھی نہیں ہے اور باپ دادا بھی نہیں ہے، لیکن اس کے اخیافی بھائی بہن ہیں۔ اخیافی بھائی بہن کس کو کہتے ہیں؟ جو ماں شریک ہوں، ماں بھائی بہنوں کی ایک ہے، باپ الگ الگ ہیں، ان کو کہتے ہیں اخیافی۔ بھائی بہن 3 طرح کے ہوتے ہیں، ابھی بتلایا تھا، عینی، اللاتی اور اخیافی۔ عینی حقیقی بھائی بہن، ماں باپ دونوں شریک، اللاتی باپ شریک ماں الگ، اخیافی ماں شریک باپ الگ۔ اگر مرنے والا مرد ہے اور اس کے اولاد نہیں ہے اور باپ بھی نہیں ہے، اور اس کے اخیافی یعنی ماں شریک بھائی بہن موجود ہیں، ایسی شکل میں کیا ہوگا؟ اس کی میراث ان میں سے ہر ایک کے لیے
جو اخیافی بھائی بہن اس نے اپنے پیچھے چھوڑے ہیں چھٹا حصہ ان کو دے دیا جائے گا۔ 1/6 میں تمام کے تمام وہ شریک ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، 1/6 ہر ایک کو مل جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔ اور اگر ایسا آدمی ہے کہ جس کی میراث تقسیم ہو رہی ہے وہ کلالہ ہے، کلالہ سے مراد جس کے بیٹے پوتے نہ ہوں، باپ دادا نہ ہوں، او امراتوں یا وہ ایسی ہی عورت ہے جس کے باپ اولاد بھی نہیں ہے اور باپ دادا بھی نہیں ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ اس کے ایک بھائی بہن، اخیافی ایک بھائی بہن ہے، زیادہ نہیں، ایک بھائی بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ملے گا، بہن کو بھی چھٹا حصہ اور بھائی کو بھی چھٹا حصہ۔ یہاں بھائی سے بھائی بہن سے مراد اخیافی بھائی بہن، ماں شریک بھائی بہن ہے۔ وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ اور اگر اخیافی بھائی بہن اس کے ایک سے زیادہ ہوں بلکہ کئی سارے ہوں تو اب کیا ہوگا؟ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ تو 1/3 میں تہائی مال میں تمام کے تمام شریک ہوں گے۔ اخیافی بھائی بہن ایک ہے تو اس کو ان میں سے ہر ایک کو کیا مل رہا تھا؟ ایک بہن ہے ایک بھائی ہے اخیافی، تو ان میں سے کیا مل رہا تھا؟ چھٹا حصہ، ہر ایک کو چھٹا حصہ۔ لیکن اگر ایک سے زیادہ ہیں تو ان کو تہائی مال میں تمام کے تمام شریک ہوں گے۔ وصیت کے بعد جو وصیت کر کے وہ مر رہا ہے، او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد، قرآن مجید میں وصیت کا ذکر پہلے ہے، قرض کا بعد میں ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ عام طور پر قرض تو حق ہوتا ہے دوسرا سامنے والے کا، اور اپنا حق کو ادا لینے کے لیے آدمی زور بھی دکھاتا ہے اور حقوق مانگ بھی لیتا ہے، لیکن وصیت کسی کا حق تو ہوتا نہیں، مرنے والا خود اپنی طرف سے وصیت کر کے مرتا ہے، تو جس کے لیے وصیت کی جا رہی ہے وہ شرم حضوری میں ایک بعد مرتبہ مانگتا بھی نہیں ہے، وہ سوچتا ہے کہ یار کیا وصیت کی بات رکھوں گا، کہیں اس کے گھر والے ناراض نہ ہو جائیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وصیت کا ذکر پہلے فرمایا، چونکہ عام طور پر سستی ہوتی ہے اس میں۔ قرض میں تو یہ ہے کہ قرض جس کا قرضہ ہے وہ مانگنے اولاد کے پاس یا وارثوں کے پاس آ جائے گا کہ مرنے والے کے ذمے میرا اتنا قرضہ تھا، لیکن جس کے لیے وصیت کی گئی ہے وہ شرم زیادہ دکھاتا ہے، شرم حضوری مانگتا نہیں ہے، اس لیے قرآن مجید میں وصیت کا ذکر پہلے، حالانکہ ادائیگی میں قرض پہلے ہے، مرنے کے بعد تجہیز تدفین کے بعد پہلے قرض ادا کیا جائے گا، لیکن قرآن میں وصیت کا لفظ پہلے اس لیے لایا گیا ہے تاکہ وصیت کا بھی خاص طور سے خیال کیا جائے، چاہے جس کے لیے وصیت کی گئی وہ مانگے یا نہ مانگے، وہ شرم حضوری مانگ نہ رہا ہو تب بھی۔ اور وصیت کتنے مال میں نافذ ہوتی ہے؟ تہائی مال میں۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین میراث تقسیم ہوگی وصیت کے بعد جو وصیت کی گئی ہے، او دین یا قرض کی ادائیگی، قرض کے دینے کے بعد جو اس کے ذمہ قرضہ تھا، غیر مضار نقصان کیے بغیر، نقصان نہیں کیا جائے گا۔ نقصان نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ مرنے والا بعض مرتبہ وصیت کر گیا 1/3 مال سے زیادہ کی، تو یہ بھی نقصان ہے وارثوں کا۔ اگر 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت کر کے مرا ہے تب بھی وصیت تہائی مال میں نافذ ہوگی۔ دوسری شکل نقصان دینے کی یہ ہو سکتی ہے کہ جو لوگ وارث بن رہے تھے ان میں سے ہی کسی کے لیے وصیت کر گیا ہو، مثال کے طور پر کسی کے 3 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کے لیے وصیت کر کے مر گیا کہ میرا بڑا بیٹا، اس کو آدھا مال تو اسی کو دے دینا، جبکہ وارثوں کے لیے وصیت نافذ نہیں ہوتی ہے، جو وارث بنتے ہیں ان کے لیے وصیت کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ اگر کوئی باپ خود اپنی اولاد کے لیے وصیت کر کے بھی مر گیا کہ میرے ایک بیٹے کو میری جائیداد میں سے آدھا مال یا اتنا مال دے دیا جائے، تب بھی وصیت کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ تو خود وارث ہیں۔ وصیت کی جاتی ہے وارثوں کے علاوہ دوسرے غیر لوگوں کے لیے، وارثوں کے لیے وصیت نہیں ہوتی۔ اگر مرنے والا وصیت کر بھی گیا تب بھی وہ وصیت نافذ نہیں کی جائے گی۔ ہاں، اگر تمام وارثین جس کے لیے وصیت کری گئی ہے وہ بھی وارث تھا اور تمام وارثین بھی رضامند ہیں کہ ہمارے والد صاحب ہم میں سے ایک بھائی کے لیے جو وصیت کر کے مرا ہے، ہم تمام راضی ہیں اپنے باپ کی بات کو فالو کرنے کے لیے اور وصیت کو نافذ کرنے کے لیے، ایسی شکل میں تو وصیت کام آئے گی، لیکن اگر راضی نہیں ہے ورثہ تو پھر خود وارث کے لیے وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ یہ مسائل چونکہ ایسے ہیں
کہ آسانی سے سمجھنے والے نہیں ہیں، سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں، چونکہ ان سے واسطہ نہ تو ہمارا پڑتا ہے، نہ کبھی ہمیں ان کی تحقیق کرنے کی ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں، بلکہ ہم سمجھتے ہیں باپ کا مال ہے کھا جاؤ، نہ بہنوں کو دیتے ہیں، نہ بیٹیوں کو دیتے ہیں، نہ پھوپھو کا نمبر آتا ہے۔ بلکہ ہمارے معاشرے میں تو رواج یہ ہے کہ انتقال ہوا، اولاد سے پہلے خود ان کی ماں اس مال پر قبضہ کر لیتی ہے، جبکہ اگر کسی کا انتقال ہو رہا ہو، جس کے انتقال ہوا ہے اس کے اولاد موجود ہے، تو بیوی کا کتنا حصہ ہے اولاد کی موجودگی میں؟ 8واں حصہ ہے، بہت کم حصہ آئے گا، اولاد کا حصہ پہلے ہے، لیکن ذمہ دار کون بنتی ہے؟ ماں۔ باپ کے بعد فوراً انتقال، اپنے شوہر کے بعد بیوی خود بخود ہی تمام مال کی قابض بن جاتی ہے، جبکہ یہ میراث کے خلاف ہے، میراث ایسے نہیں ہے۔ یہ چیزیں بیان محسوس کرنا چاہیے نا، وہ آج تک کبھی وہ سنائی نہیں ہے۔ قرآن تو پہلے آج کا نہیں ہے، قرآن تو 1500 سال پہلے کا ہے، جیسے ابھی آپ ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی، ہم نے تفسیر سنی نہیں۔ وہ صحیح ہے، جیسے ان کی ہر چیز کی اگر اپنا مسئلہ جمعے کی نماز کر دیں تو کیا ہو، معلوم تو پڑے لوگوں کو۔ بہتر ہے کرنا چاہیے۔ ایک بات یہ بات یاد رہے، کوئی اگر آدمی یہ سوچ لے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی دھوم دھام سے کروں گا اور خوب دہیج دوں گا من بھر کے، اور پھر جب اس کے بچے بڑے ہو جائیں گے تو میں اپنی بچیوں کے بھات بھی بھروں گا اور میرا پنڈ چھوٹ گیا، میں اس کو وراثت نہ دوں، صرف بیٹوں کو ہی دے دوں، اس سے حق ادا نہیں ہوگا۔ جہیز دینا یا اس کے بھات بھرنا یہ ضروری لازم اور ضروری نہیں ہے، میراث کو تقسیم کرنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے بھائی اگر یہ سوچ لیں کہ ہم نے جب بہن کی شادی کری تھی والد صاحب نے تو خوب جہیز اس کو دے دیا تھا، اب اس کے جب بچے بڑے ہوں گے تو ہم خوب بھات بھریں گے، تو ہم اپنی جائیداد میں سے، باپ کی جائیداد میں سے کیوں اس کو دیں؟ یہ بھی غلط سوچ ہے، بلکہ ان کا حق بنتا ہے۔ صحیح بات یہ کہ تمام خاندان، چاہے وہ اس میں میں ہوں چاہے آپ لوگ ہیں، تمام کے تمام حق مارنے میں تمام شریک ہیں۔ چونکہ ہمارے انڈیا میں یہاں پر میراث تقسیم کرنے کا ماحول ہی نہیں ہے، اور خاص طور سے بیٹیوں کو اور بہنوں کو حق دینے کا کوئی رواج نہیں ہے۔ ماں کے لیے تو پھر بھی ملتا ہے، شوہر مرا بلکہ پورا مالی بیوی کے پاس آ جاتا ہے، لیکن بیٹیاں اور بہنوں کے پاس بہت کم جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے ہم سب اپنے گھر سے پہل شروع کریں، تب ماحول بنے گا۔ اپنے جائیداد کی پوری لسٹ بنائیں، اور پھر شہر مفتی کے یہاں دارالافتاء میں یا دارالقضاء میں اس کی شکل رکھیں، ہمارے اتنے بیٹے ہیں، اتنی بیٹیاں، یہ بھائی بہن ہیں، ماں باپ ہیں، جو بھی ہوں، تمام شکل رکھیں، انشاءاللہ مسئلے کا حل نکلے گا۔ لیکن ہمیں اس چیز سے دلچسپی نہیں ہے، جبکہ جیسے کل بتلایا گیا تھا، بعض مفسرین نے فرمایا ہے علم میراث کو سیکھنا فرض ہے، ہم سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں بیٹا بیٹی، اسی طریقے سے اگر بیٹا نہیں ہے تو پوتا پوتی، بھائی بہن، ماں باپ، چاہے بھائی بہن اللتی ہوں، عینی ہوں یا اخیافی ہوں، اسی طریقے سے میاں بیوی، ان تمام کے حقوق ان دونوں آیتوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ چونکہ یہ جو ان رشتہ داروں کو کہتے ہیں ذوی الفروج، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ذوی الفروج۔ قرآن مجید میں جن کے حصے مقرر ہیں اور جو ان 2 آیتوں میں آئے ہیں، ان میں کون کون آ گئے؟ اولاد آ گئی، ماں باپ آ گئے، شوہر بیوی آ گئے، اور بھائی بہن آ گئے۔ ان تمام رشتہ داروں کو آپس میں اس خاندان، اس پریوار کے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذوی الفروج۔ اس کے علاوہ جو دوسرے ہیں ان کو کہا جاتا ہے عصبہ، ایک لمبی تفصیل ہے اس کی بھی۔ پہلے حصے ان کو ملیں گے، ذوی الفروج کو، ان میں سے اگر کوئی نہیں ہوگا تب عصبہ کی طرف میراث منتقل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرنے والے کی مال میں سے پہلے تجہیز اور تدفین اور کفن کا انتظام کیا جائے گا، اس کے بعد قرض کی ادائیگی ہوگی، اس کے بعد وصیت دیکھی جائے گی، وصیت کر کے مرا ہے نہیں مرا ہے، پھر اگر مال بچتا ہے پھر میراث تقسیم ہوگی۔ میراث میں سب سے زیادہ حق سب سے پہلے اولاد کا ہے، اس کی شکل یہ ہے لڑکی کے لیے سنگل اور لڑکوں کے لیے ڈبل، اور اگر کسی کی لڑکیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو 2/3 مال ملے گا۔ یہ تمام شکلیں اوپر آ چکی ہیں۔ انشاءاللہ کسی کا واسطہ اگر اس سے پڑھے
تو ہم بھی ان کا ساتھ دیں گے اور دارالفتہ تک اس کا رہنمائی بھی فرمائیں گے، لیکن ہم سب سے پہلے اس کی شروعات تو کریں اپنے گھروں سے۔ اللہ نے فرمایا وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے۔ میراث کا جو حکم اللہ تعالیٰ نے اوپر دیا ہے، اس لیے تو پہلا لفظ ہے یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں تاکید کرتا ہے۔ تاکید کا مطلب یہ ہے کہ بہت سختی کے ساتھ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ تو کرنا ہی ہے۔ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تاکید ہے۔ واللہ علیم حلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں اور بردبار ہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ جو وارثوں کے حقوق یا اسی طریقے سے اس سے پہلے یتیموں کے حقوق یا میاں بیوی کے حقوق، نکاح و طلاق وغیرہ کے، ان تمام کے بارے میں اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ تمام کے تمام اللہ کی حد ہیں، حدود ہیں، ان کی پابندی ضروری ہے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، یدخلہ جنات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائیں گے، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی میراث کو تقسیم کرنا، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو انسان ان کی فرم برداری اطاعت گزاری کرے گا اللہ اور اس کے رسول کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صلے میں کیا دیں گے؟ جنت۔ کیسی جنت؟ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، یعنی میراث کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق تقسیم نہ کرے، یا میاں بیوی کے حقوق آپس میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق حق ادا نہ کرے، یا یتیموں کے حقوق ادا نہ کرے، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے اور حد سے آگے بڑھنا ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعدی حدودہ، جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے، یدخلہ نارا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی جہنم میں داخل فرمائیں گے، خالدن فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عذاب مہین، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب دیا جائے گا۔ قرآن مجید کے اس آیت کے آخری ٹکڑے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، جو انسان میراث کے معاملے میں پہلو تہی کرے گا، حقوق صحیح طرح ادا نہ کرے گا، تو گویا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، اور یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے، جہنم کی آگ میں اس کو ڈالا جائے گا اور ذلت والا عذاب اس کو دیا جائے گا۔ لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ ہوتی نہیں ہے کہ میراث کے لیے بھی ہم اپنے دلوں کے اندر کچھ نہ کچھ اس کے لیے اس کو فکر مند ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خاص طور سے علم میراث اور وراثت کے بارے میں ہم سب کو فکر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔